السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سعود لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ مجھے کافی دیر ہو گئی تھی حجرہ رسی میں بیٹھے ہوئے، لیکن مجال ہے کہ اس عرصے میں کسی زیرو نے کمرے کے اندر جھانکا ہو۔ پورے گھر پر خاموشی طاری تھی، جیسے میری آمد کے سلسلے میں سب کو اطلاع کر دی گئی ہو کہ خبردار، دلہن آ رہی ہے، کسی کی آواز نہ نکلنے پائے۔ کمر تھک کر تختہ ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس بھاری بوجھ سے نجات حاصل کر لوں جو لباس کی صورت میں مجھ پر لادا گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر خواہش بھی مچل رہی تھی کہ وہ تو ایک دفعہ تو دیکھ لیں۔ آدھی رات گزر گئی، لیکن کسی کے آنے کے تھوڑے سے بھی آثار نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ تھک کر میں نے سوچا وہ نہ صحیح کم سے کم بچے ہی دیکھ لیتے کہ ان کی دوسری امی کیسی لگ رہی ہیں۔ آخر بیوٹی پارلر پہ اتنا پیسہ جھونکا تھا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے آنے کے ساتھ یہ پہلے ہی دن بچوں کا ذکر کیسا؟ تو جناب، یہ ان کی دوسری اور ہماری پہلی شادی ہے۔ سنا ہے کہ 2 بچے ہیں۔ پہلی بیوی بے حد خوبصورت تھی، شاید محبت کی شادی تھی۔ میرے ساتھ تو شادی پر راضی نہ تھے، اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیلا مجنوں کی جوڑی تھی، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا اور یہ ہرا بھرا گھر ہمارے لیے چھوڑ کر تشریف لے گئی۔ ادھر ہم ابا پر 5 بوجھ دھرے تھے۔ کسی نے صرف اطلاع دی کہ ان کی اماں کو بچوں کے لیے آیا نما بیوی کی ضرورت ہے، تو ابو کو معلوم ہونے کی دیر تھی، خود ان کے پاس جا کر ان کے پوچھنے سے پہلے ہاں کر دی۔ ان کو مجھے اور مجھے ان کو دیکھنے کا موقع بھی نہ ملا، اور مجھے ہفا دفری میں یہاں پہنچا دیا گیا، کہیں موصف مکر نہ جائیں۔ پہچاننے میں تو کافی تیزی دکھائی گئی، لیکن یہاں تو لگتا تھا کہ گھر میں مجھے داخل کرنے کے بعد دوسرے تمام لوگ کسی اور طرف ہجرت کر گئے۔ نہ کوئی آواز آ رہی تھی، نہ کوئی صورت دکھائی دے رہی تھی، اور نہ ہی کسی نے کمرے میں جھانک کر میری خیر خیریت دریافت کی تھی۔ مختصر بارات تھی جو اپنا فرض پورا کرنے کے بعد جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تھک ہار کر میں نے سوچا کہ اپنے مجازی خدا اور ان کے 2 ہونہار کو میں خود ہی تلاش کر لوں تو بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں یہاں بیٹھی رہوں ملکہ کلوپترا کے پوز میں اور وہ تینوں عیاشی میں مصروف ہوں۔ لہذا شرم و حیا کو خیر بات کہہ کر میں نے اپنے قدم مبارک زمین پر رکھے اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اف، کس قدر خوبصورت گھر تھا کہ میں تو متاثرین میں شامل ہو گئی، اور اس قدر زیادہ کمرے۔ اب میں ان گمشدہ ہستیوں کو کہاں تلاش کروں؟ اس 2.5 من کے لباس کے ساتھ مجھے پریشانی ہونے لگی، مگر غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں کوئی ہلکا پھلکا لباس پہن لیتی ہوں، کیونکہ بتانے والوں نے بتایا تھا کہ اس گھر میں سوائے ان کی ممی کے کوئی بھی مجھے وصول کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ شادی ان کی ممی کی ضد تھی، ورنہ وہ کہاں راضی تھے۔ اور پھر ان کی طرف سے یہ بھاری بھرکم لباس آ گیا جس کو پہن کر قدم اٹھانا مشکل لگ رہا تھا، لیکن تلاش تو بہرحال کرنا تھا۔ اس لیے بڑے ماہرانہ انداز میں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر غور و فکر کیا کہ وہ لوگ اس وقت کہاں ہو سکتے ہیں، تو دور سے مجھے مدھم مدھم آوازیں آنے لگیں۔ اندازے سے آگے بڑھی، ایک کمرے کے اندر جھانکا تو ایک بڑی عمر کی مشفق سے چہرے والی خاتون لیٹی ہوئی تھی۔ ہوں تو یہ وہ ہستی ہیں جن کی ضد کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہیں، میں نے سوچا، اور آہستہ سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی تاکہ ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ پھر میں نے فرشی غرارے کو اوپر اٹھایا اور دبے پاؤں ان آوازوں کی طرف چل پڑی۔ مجھے اس انداز میں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے میں رقص کی تیاری فرما رہی ہوں۔ آخرکار میں اس دروازے پر پہنچ گئی جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ تینوں مفرور مجرم اسی کمرے میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے دروازہ چیک کیا تو بغیر لاک کے تھا۔ میں نے دستک کی زحمت گوارا نہ کی، کیونکہ دستک دینے کی صورت میں ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ مجھے اندر گھسنے ہی نہ دیتے، لہذا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں موجود لوگ مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، بچے سہم کر اپنے باپ سے لپٹ گئے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس قدر حسین بچے تھے، روئی کے گولوں جیسے یا سفید برف میں ہلکی ہلکی لالی بکھری ہو۔ میرا بے اختیار دل چاہا کہ ان کو گود میں اٹھا لوں، پیار کروں، لیکن بچوں اور بچوں کے باپ کے چہرے سے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے کوئی بلا دیکھ لی ہو۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ کمبخت بیوٹی پارلر والی نے کم پیسے دینے کی وجہ سے ایسا میک اپ کیا ہے کہ دیکھنے والے اپنا دل تھام کر رہ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں بچے خوفزدہ تھے اور والد محترم بے یقینی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔
کہ کیا نمونہ ان کی قسمت میں لکھا گیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نہ بولی تو ممکن ہے کہ وہ بھوت بھوت چلانا شروع کر دے، اس لیے میں نے سب کو فٹافٹ سلام جھاڑا۔ ویسے بھی اماں نے بے حد نصیحتیں کی تھی کہ شوہر کو قابو میں رکھنا، تو وہ مجھے کسی بھی طرح قابو میں آنے والے نہیں لگ رہے تھے، اور اگر میں نے کوئی ایسی کوشش کی تو وہ مجھے ایک آدھا ہاتھ رسید کر سکتے تھے۔ اور دوسری نصیحت اماں نے یہ کی تھی کہ بچوں کو قریب نہ بھٹکنے دینا، تو مجھے لگتا تھا کہ بچے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اور دوسری نصیحتیں جو چلتے چلتے کی گئی تھی کہ کوئی جائیداد اپنے نام کروا لینا، باپ کو بچوں سے دور اپنے قریب کر لینا، تو اس طرح کی تمام نصیحتیں بھگ سے اڑ چکی تھیں۔ باپ سے زیادہ بچے مجھے اچھے لگ رہے تھے۔ میں بچوں کی طرف بہت ولوانہ انداز میں تک رہی تھی اور بچوں کا باپ مجھے کھا جانے والی نظروں سے تک رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو دوسری شادی کے متعلق نہیں بتایا تھا، اس لیے اس اچانک سامنا ہونے پر بے حد ناراض تھا کہ بچوں سے کیا کہہ کر تعارف کروایا جائے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنا تعارف خود ہی کروا لیتی ہوں تاکہ بچے بھی الجھن سے نکل آئیں اور ان کا باپ بھی۔ لہٰذا میں نے اپنا 2 من کا غرارہ اٹھایا اور بچوں کے قریب ہی بستر پر بیٹھ گئی، جس کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ بچوں کا باپ بستر سے باہر تھا۔ نسبتاً بڑا بچہ جو کہ 8 سال کے لگ بھگ تھا، اس کے اندازے سے لگ رہا تھا کہ سوال کر رہا ہو کہ آپ کون ہیں اور اس طرح کا لباس پہن کر ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہیں۔ میں آپ کی ماما ہوں، میں نے پیار سے مسکرا کر کہا۔ ان دونوں بچوں کو کرنٹ لگا اور وہ مجھ سے دور ہو کر بیٹھ گئے۔ چہرے پر پتھریلے پن کے سار پیدا ہو گئے تھے اور نظروں میں بے حد خوف لہرانے لگا۔ میں نے مدد طلب نظروں سے اپنے سرتاج کی طرف دیکھا، مگر وہ بے نیازی سے باہر چلے گئے۔ میرا دل بجھ گیا۔ پھر میں بچوں کی طرف متوجہ ہوئی اور چھوٹے بچے کے نرم و ملائم گالوں پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں آغا فرحان ہوں، معصومی سے جواب دیا گیا۔ آپ ہماری ماما ہیں؟ اشتیاق سے پوچھا گیا۔ او آغا فرحان، آپ نے ان سے بات نہیں کرنی؟ کیا آپ کو آنٹی کی بات یاد نہیں؟ بڑے بچے نے یاد کروایا۔ واہ، کیا شاندار انداز تھا بات کرنے کا، میں نے بے اختیار سراہا۔ اور پھر ایسے انداز صرف ایسے ہی حسین بچوں کے ہی تو ہو سکتے تھے۔ کیوں بھئی مجھ سے بات کیوں نہیں کرنی؟ میں نے جلدی سے آغا فرحان کو اپنے قابو میں کیا۔ دوسرا بچہ تیزی سے میری پہنچ سے دور ہوا۔ اس لیے کہ آپ ہماری اصلی ماما نہیں ہیں۔ اب آپ روز ہمیں ماریں گی، ہمیں گندا رکھیں گی، ہمارے دانت بھی برش نہیں کریں گی، جس کی وجہ سے ہمارے دانتوں کو کیڑا لگ جائے گا، پھر ہمارے دانت خراب ہو کر گر جائیں گے اور پھر ہم کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ مفصل معلومات کا اظہار کیا گیا۔ واہ میرے شہزادے، کیا معلومات آپ میں فیڈ کی گئی ہے، اور حافظہ بھی بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ سبھی تو بغیر رکے فرفر سبق سنایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف اتنی خوفناک حالات سن کر آغا فرحان سب کچھ اس بے چینی سے پھڑک کر 2-4 لاتے مجھے رسید کر کے اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئے۔ میری بات سنو بیٹا۔ بامشکل میں نے اپنا غرارہ سنبھالا اور اٹھی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس لعنتی غرارے کی وجہ سے زمین بوس تھی۔ غرارے کے وزن کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں کہاں چوٹ لگی۔ تکلیف کی وجہ سے دل چاہا کہ غرارہ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لوں اور خالی پاجامے میں چوٹی پر گزارا کروں، مگر اس طرح غالب امکان تھا کہ کہیں مستقبل میں دلہنوں میں یہ سٹائل رواج نہ پا جائے۔ اس لیے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اٹھ کر بچوں کی طرف بڑھی، لیکن انہوں نے تو دل کھول کر چیخیں ماری اور مختلف سمتوں میں بھاگ نکلے۔ میں ہکا بکا کمرے میں تنہا رہ گئی۔ جتنی تیزی سے بچے گئے تھے، اتنی ہی تیزی سے ان کے والد بزرگ گوار اور دادی نمودار ہوئیں۔ دادی اماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ رات کے اس پہر میں یہاں کیا کر رہی ہوں، اور والد دروازے پر کھڑے کڑے تیوروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ بچے کہاں ہیں؟ سر لہجے میں پوچھا گیا۔ مجھے کیا پتا؟ حضرت پر اس قدر غصہ آیا کہ مت پوچھیے۔ وہ چیخ کیوں رہے تھے؟ اگلا سوال حاضر ہوا۔ ان کی آنٹی سے پوچھے، مجھ سے بہتر بتا سکتی ہیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رکھا ہے کہ سوتیلی ماں آ رہی ہے، صرف یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ ان کی اپنی ماں آ رہی ہے۔ غضب خدا کا کیا کیا تشریحات کر رکھی ہیں سوتیلی ماں کی۔ میرا دماغ خراب ہے نا کہ اتنے پیارے بچوں کو گندا رکھوں گی، انہیں ماروں گی۔ میں نے بنا کر دادی اماں کے کھلے منہ کی پرواہ کیے بغیر والد کو ایک طرف کیا اور بھاری غرارے کی پرواہ کیے بغیر شڑپ شڑپ کرتی ہوئی سابقہ کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنے پیارے بچے تھے جن کو مفت میں مجھ سے بیزار کیا جا رہا تھا۔ اتنے معصوم دلوں میں ابھی سے نفرتیں ڈالی جا رہی تھی،
اور میں تو سدا سے بچوں کی دیوانی تھی، انہیں دیکھ کر محبت سے پاگل ہو جانے والی۔ ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں تھا، مگر گلی میں بچے تھے اور لاتعداد تھے، لیکن ایک تو وہ اس قدر حسین نہ تھے اور دوسرا اتنے لال پیلے تھے کہ اگر ان کو خرش خرش کبھی مانجا جاتا تب بھی ان کی اصل شکل نہ نکلتی۔ ان کی مائیں ان سے اس قدر لاپرواہ تھی کہ صبح ہوتے ہی اذانوں کے ساتھ ان کو باہر دھکیل دیتی تھی اور شام کو پہچانے بغیر بچوں کو دھول دبے کے ساتھ واپس گھروں میں دھکیلا جاتا۔ پھر گنتی کے دوران پتہ چلتا کہ آدھے بچے تو پڑوسیوں کے آگے ہیں، پھر ان کو واپس کر کے اپنے لائے جاتے تھے۔ پھر میرا دل تو اس وقت بھی بچوں کے کی اس قدر ناقدری پر بے حد کڑتا رہتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنے بچوں سے بے حد محبت کروں گی، ان کو کبھی ہاتھ بھی نہ لگاؤں گی، اور قسمت دیکھیے کہ خدا نے میری دعا کس طرح سنی کہ مجھے انتظار کی زحمت میں نہ دی اور شادی کے پہلے ہی دن 2 بچے وہ بھی اتنے اچھے دے دیے، لیکن ان کے دلوں میں میرے لیے اتنی نفرت بھر دی گئی تھی۔ ابھی میں خدا سے یہاں تک شکایت کر پائی تھی کہ ساس امی اندر داخل ہوئیں۔ مجھے انہیں دیکھ کر بے حد شرمندگی ہوئی کہ وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ ایک دن کی دلہن کیسے زبان چلا رہی تھی۔ I'm sorry امی، میرا مقصد کوئی بدتمیزی نہیں تھا، میں تو یہ چاہتی تھی کہ بچوں کے دل پر کوئی غلط اثر نہ پڑے، ان کے دماغ کو ایسی باتوں سے محفوظ رکھا جائے۔ میں ان کی ستیلی ماں سہی لیکن ماں تو ہوں۔ میرا گلا رند گیا۔ مہرالنساء، امی نے میرا جھکا ہوا سر اٹھایا، تمہیں ہمت کرنی ہوگی، بچے اور زرغام ابھی کشف کے غم سے باہر نہیں نکلے، تمہیں بہت صبر سے بچوں اور زرغام کے دل میں جگہ بنانی ہوگی۔ اس گھر کا تنکا تنکا بکھر چکا ہے، میں چاہتی تو اپنے ہم پلہ خاندان سے لڑکی لا سکتی تھی، مگر وہ اس گھر کو بنانے کی بجائے مزید بکھیر دیتی۔ میں نے تمہارا انتخاب اسی وجہ سے کیا کہ مجھے تم میں وہ تمام خصوصیات نظر آتی ہیں جو اس گھر کے لوگوں کے لیے ضروری تھی، اور مجھے امید ہے کہ تم میرا مان رکھو گی۔ ان کے چہرے پر اتنی شفقت بھری مسکراہٹ تھی کہ میں بے اختیار مسکرا دی۔ امی، مجھے اپنے صبر و تحمل کا تو اندازہ نہیں، لیکن بچے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اجنبی نہیں معلوم ہوئے، اور رہے زرغام تو ابھی میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ امی بھی مسکرا دیں۔ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ جیسا نظر آ رہا ہے ویسا نہیں ہے، وہ اندر سے بہت ہی نرم دل اور اچھا انسان ہے، بس ذرا اپنے قول میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اس تک پہنچنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو امی اٹھ کھڑی ہو گئی اور ہمارے وہ اندر داخل ہوئے اور اپنے کمرے میں ہماری موجودگی کو سخت ناگواری سے محسوس کیا اور دیکھا۔ ان کے تیور دل دہلانے والے تھے۔ امی نے مسکرا کر میرا ہاتھ دبایا جیسے مجھے تسلی دے رہی ہوں، مگر اب دل کو کہاں تسلی، دھڑکن تو ان کو دیکھ کر تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ زرغام، میں ایک بہت پیاری لڑکی تمہارے حوالے کر رہی ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ امی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے ہدایت دی۔ جواب دینے سے پرہیز کیا گیا۔ امی کے جانے کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ دل نے تمنا کی کہ کاش اس وقت میں دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوتی تاکہ وہ میرے سوا کہیں نہ جا سکے، مگر دماغ نے خوش فہمی میں مبتلا ہونے سے روکا کہ تم تو حسین ترین چھوڑو، حسین بھی نہیں ہو، ایک معمولی سی شکل کی عام سی لڑکی ہو، لیکن میرے پاس ایک خوبصورت محبت بھرا دل ہے۔ میں نے دہائی دی، مگر ہائے اس دل کو کون دیکھتا ہے۔ میں منتظر رہی کہ وہ میرے قریب آ کر میرا گھونگھر الٹ کر مجھے دیکھیں، بات کریں، مگر انہوں نے پتہ نہیں کتنے دن پرانا اخبار اٹھایا اور ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئے۔ مہرالنساء، برائے مہربانی آپ سونے کے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر لیں، میں اکیلے سونے کا عادی ہوں۔ آپ اسی کو غنیمت جانیے کہ میں کمرے میں آپ کی موجودگی برداشت کر رہا ہوں، نہایت سرد مہری سے کہا گیا۔ لہجے کی سرد مہری میرے جسم میں سرات کر گئی۔ بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آغا زرغام صاحب، بے شک آپ کو اپنی پہلی بیوی سے بے حد محبت ہوگی، آپ اپنے تمام جذبے وہاں لٹا چکے ہوں گے، مگر میرے تمام جذبوں، تمام ارمانوں کو آپ کا نام دیا گیا ہے۔ میں تو پہلی بار پھولوں پر سفر کرتی یہاں تک آئی ہوں۔ مہرالنساء یکٹک سے دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ مہرالنساء، آپ نے شاید سنا نہیں یا اونچا سننے کی عادت ہے، میں اپنی بات دوبارہ دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ وہ دھاڑے تو مہرالنساء بے اختیار کھڑی ہو گئی جہاں شاید اسے غلطی سے بٹھا دیا گیا تھا۔ زرغام نے اخبار لپیٹ کر ایک طرف پھینکا اور جوتے کمرے کے دوسرے کونے میں اور الماری سے نائسور اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئے، اور پتہ نہیں کس جذبے کے تحت اپنے حنائی مہکتے ہاتھوں میں سے ان کا
ان کی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹی۔ مجھے کمرے میں اپنا مقام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ زرغام لباس بدل کر آئے تو میں ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کتنا رعب، کتنا وقار اور وجاہت تھی ان کی شخصیت میں، اور وہ مجھ سے کتنا بے نیاز تھے۔ میری طرف کوئی دھیان دیے بغیر انہوں نے لائٹ آف کی اور نائٹ بلب جلا کر لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے ہلکے ہلکے خراٹے سنائی دینے لگے۔ وہ سو گئے تھے اور پرسکون تھے، اور میں جاگ رہی تھی اور بے حد بے سکون تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ بڑی بوڑھیاں یہ کیوں کہتی ہیں کہ جیسے پیا چاہے وہی سہاگن۔ آنسو قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ مجھے یقین تھا میری کوئی نہ کوئی سسکی ان کے کانوں تک ضرور جاری ہوگی، مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ جس کے لیے لمحہ لمحہ اپنے آپ کو سنوارا جائے، روپ مہکایا جائے، انتظار میں پلکیں بچھائی جائیں، قدموں میں حنائی ہتھیلیاں رکھی جائیں، وہ آئے اور ہمارے انتظار اور ہماری حنائی ہتھیلیوں کو رونتا ہوا گزر جائے تو دل کا عالم کیا ہوگا، کیسے تڑپے گا، کیسے روئے گا۔ اس کیفیت کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ جب مزید رونے کی سکت نہ رہی تو مہنسا اپنی جگہ سے اٹھی اور اندھیرے میں جو سوٹ ہاتھ لگ گیا بدل کر باہر آ گئی۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس جگہ کو ٹھکانہ بنایا جائے۔ کمرے کے اندر ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، شاید ڈریسنگ روم تھا۔ مہنسا نے وہاں بستر رکھا اور چادر لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر پہلی دفعہ فرش پر سوئی تھی اس لیے نیند بھی نخرے کرنے لگی۔ پتہ نہیں کب نیند آئی۔ صبح آنکھ کھولی تو 10 بج رہے تھے۔ مہنسا پریشان ہو گئی کہ کسی نے اسے اٹھایا بھی نہیں تھا۔ اماں ہوتی تو اب تک 2-3 ہاتھ جڑ چکی ہوتی۔ چلو نئے گھر کا ایک فائدہ یہ تو ہوا کہ یہاں کوئی جگاتا نہیں تھا، لیکن باہر آ کر پتہ چلا کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اصل والا کھوتا، کیونکہ سارا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میرے دل کو دھچکا لگا۔ کاش میں اتنی دیر نہ سوتی، کم سے کم صاحب بہادر اور بچوں کو ناشتہ ہی کروا دیتی، شاید اس طرح سفارتی تعلقات بہتر ہو جاتے، مگر میں سوتی رہ گئی اور وہ لوگ پتہ نہیں کدھر کو روانہ ہو گئے۔ میں اداس دلگیر اس بڑے گھر میں چکراتی رہی۔ پھر اچانک خیال آیا کہ امی تو گھر میں ہی ہوں گی، وہ بھلا کہاں جا سکتی ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے مختلف کمروں میں جھانکنا شروع کر دیا۔ آخرکار ایک کمرے میں نے ان کو پا ہی لیا۔ وہ بھی شاید ابھی ہی جاگی تھی۔ مہرنسا ناشتہ کیا؟ مجھے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا۔ وہ بالوں کا جوڑا باندھتے باندھتے رک گئی۔ زرغام کہاں ہے؟ امی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے کندھے چائے اور اندر آ گئی۔ جب میں جاگی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ میرا خیال ہے کہ زرغام آفس گیا ہوگا۔ امی نے خیال ظاہر کیا۔ چلو تم ان کو چھوڑو، ہم دونوں مل کر زبردست سا ناشتہ کرتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولی، مہرنسا تم اس کی کسی بات کا برا نہ منانا، ابھی وہ تمہیں قبول نہیں کر پایا۔ وہ بہت نفیس انسان ہے اور بچوں کو بھی ابھی وقت لگے گا تمہیں قبول کرنے میں۔ جی میں جانتی ہوں، میں نے سر ہلایا، حالانکہ میں کچھ بھی نہ سمجھی تھی۔ ناشتے کے دوران امی نے بتایا کہ شام کو وہ مجھے امی کی طرف لے جائیں گی۔ کیا زرغام اور بچے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، امی نے صاف گوئے سے جواب دیا تو میرا دل اور بجھ گیا۔ شام کو وہ دفتر سے لوٹے تو میں نے جلدی سے گھر کے کپڑے ان کے سامنے کیے تاکہ وہ فریش ہو سکے، لیکن لگتا تھا کہ فریش ہونے سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ کپڑے پل بھر میں زمین پر پڑے تھے۔ آئندہ میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ دھاڑے۔ میرا نازک دل دہل گیا۔ غضب خدا کا، یہ تینوں باپ بیٹے کس قدر گندے تھے۔ بچوں کو بھی نہانے اور کپڑے بدلنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ انہوں نے بھی یونیفارم میں سونے کو ترجیح دی تھی۔ اب مجھے لگتا تھا کہ یہ بھی اسی طرح سوٹ بوٹ سمیت آرام فرمائیں گے، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا اور انہوں نے اپنی مرضی کا لباس تبدیل کیا۔ فریش ہو کر احمد سے چائے لانے کو کہہ کر اخبار میں سر دے لیا۔ زرغام کیا آپ امی کی طرف ایسے ہی جائیں گے؟ میں نے ہمت نہ ہاری اور لڑائی معاف کرو کے اصول پر عمل کیا، لیکن جناب آج کے دور میں لگتا تھا کہ محاورے بھی پرانے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جواباً ایسی نظروں سے گھورا کہ میں چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں امی نے آواز دی کہ آجو مہر، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے ایک بار پھر ان کو پرامید نظروں سے دیکھا کہ میرے ساتھ ہی چل پڑی، لیکن انہوں نے تو پوچھنے کی زحمت ہی نہ کی کہ کہاں جا رہی ہو، کب واپس آؤ گی۔ میں امی کے ساتھ گھر آئی تو اماں مجھے زیورات پہنے دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور میری بہنیں حسرت سے میرے نفیس کپڑوں کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اپی آپ خوش تو ہیں؟ مجھ سے چھوٹی مریم نے میرے ہاتھ پکڑے تو دل چاہا زور و قطار رونا شروع کر دو۔ مانا کہ غربت اور مفلسی خواب دیکھنے کا حق چھین لیتی ہے، مگر پھر بھی چورستوں سے ان کی باتیں
میٹھی سرگوشیاں دل میں ڈیرا جما لیتی ہیں۔ میں نے بچپن سے اس گھر کا سفر حسین خوابوں میں طے کیا تھا، لیکن خدا گواہ ہے میں نے بچوں کا دھیان ہمیشہ رکھا کہ میں ان کو ماں کی محبت دوں گی، لیکن پھر بھی میں تہی دامن نہیں رہی۔ نہ بچے میرے تھے اور نہ ہی ان کے والد۔ اے مہرونسا، تیرا شوہر کیوں نہیں آیا؟ اماں تیکھی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ ضرور اس بڑھیا خسر نے پٹیاں پڑھائی ہوں گی۔ اماں، میں نے بے بسی سے احتجاج کیا، بھلا اتنی نفیس خاتون کے لیے یہ لفظ سوٹ کرتے تھے؟ آئے ہائے، میں نے کیا کہہ دیا؟ اس عمر میں تجھ سے زیادہ میک اپ تو اس نے کیا ہوا ہے۔ اور ہاں، میں نے پوچھا تھا کہ اپنے منگیتر کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آئی؟ اماں دوبارہ اسی تکلیف دہ موضوع پر اتر آئیں۔ اماں، آفس میں ضروری میٹنگ تھی اس لیے نہیں آئے، اور بچوں کو میں خود ہی لے کر آئی ہوں۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا کیونکہ جواب کے بغیر کم سے کم اماں کی تسلی ناممکن تھی۔ اچھا کیا بچوں کو نہیں لے کر آئی، اماں نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ بھلا تمہاری عمر ہے 2 بچوں کی ماں بننے کی؟ محلے کی خواتین تو وہ مذاق اڑائیں کہ خدا کی پناہ، اور پھر بچوں کے ساتھ منہ پر پھٹکار پڑنے لگتی ہے، کس کر رکھنا ان کو مہرونسا، ورنہ ساری عمر روتی رہے گی۔ میں خاموشی سے اماں کو تکتی رہی، بھلا انہیں کیا بتاتی کہ ان بچوں کو دیکھ کر ممتا کی پیاس میرے اندر بڑھ گئی ہے۔ میں تو جنم جنم سے انہی کی ماں ہوں۔ وہ تو جیسے میرے ہی وجود کا کوئی بچھڑا ہوا حصہ تھے جو غلطی سے کشف کے ہاں پیدا ہو گئے، لیکن وہ میری ہی امانت تھے، لہٰذا مجھ تک پہنچ گئے۔ لیکن وہاں اور یہاں بھی سب بے خبر تھے، کوئی مجھے پہچان ہی نہیں رہا تھا۔ میں وحشت سے کھڑی ہوگی۔ اماں، میں چلوں گی۔ ارے آپ ہی کچھ دیر تو ٹھہرے، مریم نے بے تابی سے کہا۔ نہیں، اب تم لوگ آنا۔ میں بڑی مشکل سے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا سکی۔ اماں رات کے کھانے کا کہتی رہی، مگر امی نے معذرت کر لی۔ میں بھی خاموش رہی کیونکہ ٹھہرنا تو میں بھی نہیں چاہتی تھی۔ رات کو اس چھوٹے سے تاریک کمرے میں سوتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اگر زرغام کو کشف سے اتنی محبت ہے یا تھی، ویسے تھی تو میں اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ رہی ہوں، تو اس کی کوئی بھی تصویر میں نے اس گھر میں نہیں دیکھی تھی، حتیٰ کہ اس بیڈ روم میں بھی نہیں۔ محبت کی یہ قسم میری سمجھ سے بالاتر تھی، اور میری بے چینی سوا تھی۔ وہ کشف سے چاہے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتے ہوں، میرے جذبے تو اس سے وابستہ تھے۔ میں تو صاف شفاف پانی میں نہا کر ان کے پاس آئی تھی، اور بہت زیادہ کی بھی طلبگار نہ تھی، فقط چند الفاظ اور ایک نظر کی طلبگار، لیکن ان کی نگاہیں تو کسی جانب اٹھنا ہی بھول گئی تھی۔ رات گئے میں نے زرغام کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا تو جانے کس جذبے کے زیر اثر میں بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ زرغام اوپر کے ایک بیڈ روم میں چلے گی اور میں باہر کھڑی دیکھتی رہی کافی دیر تک۔ جب وہ باہر نہ آئے تو دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا۔ انجانے میں ان کی محبت کی رازدار بن گئی۔ کمرے میں جا بجا ایک بے حد حسین خاتون کی دلکش تصویریں بھی تھیں۔ موتی کے پھول کمرے میں چاروں جانب بکھرے ہوئے تھے۔ ایک ایک تصویر کے نیچے زرغام محبت کے الوہی دیپ روشن کر رہے تھے۔ سارے دیپ روشن کرنے کے بعد زرغام یکٹک دیکھ رہے تھے۔ ان آنکھوں کی نمی نے میرا دل تڑپا دیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ شکوہ کر رہے ہوں کہ کشف مجھے تنہا چھوڑ کر تم خود کن رستوں کی راہی بن گئی ہو، کہ میں چاہنے کے باوجود تمہارا ہمسفر نہیں بن سکتا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر واپس لوٹ آئی۔ وہ عورت اس گھر سے تو چلی گئی، لیکن زرغام کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ محبت کا سارا سمندر تو اس کے قبضے میں تھا، مجھ تک تو چھینٹ بھی نہیں آ سکتی تھی۔ ابا، آپ نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ میں اتنی ہمت والی کہاں کہ سمندر رکھتے ہوئے بھی قطرہ قطرہ وصول کرتی پھروں، اور پھر جانے یہ بن مانگی بارش بھی میرے مقدر میں تھی یا نہیں۔ بے اختیار آنسو میرا گریباں ترک کر رہے تھے۔ جانے کس وقت بیچارہ آ کر سو گیا تھا۔ اذانوں کے ساتھ ہی میری آنکھ بھی لگ گئی۔ کل کی طرح آج بھی مجھے کسی نے جگانے کی زحمت نہیں کی تھی، لیکن اتوار ہونے کی وجہ سے سب گھر میں تھے۔ اس کا اندازہ مجھے باہر سے آنے والی آوازوں سے ہوا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ایک حسین انجان صورت بچوں کو اور ان کے ابا کو بڑی محبت سے ناشتہ کروا رہی تھی۔ امی شاید اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے خوش دلی سے سب کو سلام کیا، لیکن کسی نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ میں وہاں کافی دیر کھڑی رہی، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ ایک دوسرے میں مگن تھے۔ میرے حلق میں آنسوں کا گولا پھنسنے لگا، آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ ان کی دلہن میں تھی، لیکن مجھ سے زیادہ ان کی توجہ اسے سجی سجائی مورتی کی طرف تھی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ مسکرا بھی رہے تھے۔ ماں میں تھی، لیکن بچے مجھ سے
بے نیاز اس خاتون میں لگے ہوئے تھے۔ دل چاہا ٹیبل الٹ دوں اور گرج کر پوچھوں کہ اگر میری کوئی ضرورت، کوئی جگہ نہ تھی تو یہ شادی کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن میں ضبط کر کے واپس کمرے میں لوٹ گئی۔ میں ان کی اور بچوں کے جتنے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنے ہی زیادہ مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ ہمت تھکنے لگی تھی، پیروں میں کانٹے چبھنے لگے تھے، میرا ضبط شاید جواب دینے لگا تھا۔ میرا دل اکثر چاہتا تھا کہ صاحب بہادر کو جھنجھوڑ کر پوچھوں کہ پہلی بیوی سے اتنی محبت کہ میری جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا جاتا تھا، اور اس آنٹی کے آتے ہی محترم فریش ہو جاتے تھے۔ آفس کی تھکن ہوا ہو جاتی تھی، فوراً سارے کام چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہو جاتے تھے۔ شام اس کے سنگ گزاری جاتی تھی اور میں سلگتے دماغ کے ساتھ ایک کمرے سے دوسرے میں چکراتی پھرتی تھی۔ کوئی بھی میری محبت کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ میرا دل چاہا کہ زرغام سے پوچھوں کہ اس آنٹی کے ساتھ خوشگوار وقت گزارنا کشر کی یاد کے ساتھ بے وفائی میں شمار نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ یہ سب نہ کرو، میرے بے چین دل کو اپنی ایک نگاہ سے سکون تو دو۔ امی شاید میری حالت کو سمجھ رہی تھی، اس لیے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں جو نڈھال سی پڑی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا مہر، تھک گئی ہو؟ بے حد پیار سے میرے بکھرے بالوں کو سنوارا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، اور جو میرے دل میں تھا میں نے وہ سب کچھ ان سے کہہ دیا۔ مہر، میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارا انتخاب کیا تھا۔ اس بکھرے گھر کو بنانے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ صرف تمہارے اندر مجھے نظر آئی تھی، ورنہ ترانہ آنٹی تو ہمیشہ سے اس گھر میں آتی رہی ہے، اور میں اس بات سے بھی واقف ہوں کہ وہ زرغام کو پسند بھی کرتی ہے، اور زرغام کے ارمانوں سے میں واقف نہیں ہوں، مگر سمرانہ اس گھر کو گھر نہیں بنا سکتی۔ اسے صرف زرغام اور اس کی دولت سے لگاؤ ہے، بچوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، زرغام کے سامنے وہ بچوں سے محبت کا ڈرامہ ضرور کرتی ہے، لیکن اس کے آفس جانے کے بعد بچوں کو قطعاً خیال نہیں کرتی۔ اس گھر کو صرف تمہاری ضرورت ہے۔ امی نے بہت پیار سے اس خفا لڑکی کے آنسو صاف کیے۔ نہیں، کسی کو بھی میری ضرورت نہیں ہے۔ بچے مجھے اپنی ماں سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ مہر نے رندی آواز میں شکوہ کیا۔ تم تو بالکل پاگل ہو مہر، بھلا ماں کو اپنے بچوں کو یہ باور کروانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کی ماں ہے؟ وہ تو بس ماں ہوتی ہے، بچوں کے ناز نخرے شکایتیں سب سننا اور سن کر دور کرنا اس کی فطرتی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سنو مہر، کبھی کسی بھی وجہ سے تم اپنی ماں سے ناراض ہوئی تو کیا وہ تھک کر مایوس ہو کر گھر کے کونے میں بیٹھ جاتی تھی؟ نہیں، وہ مجھے مناتی تھی، پیار بھری باتوں سے بہلاتی تھی۔ مہر آستگی سے بولی۔ کیا وہ تمہارے غصے پر غصہ ہوتی تھی؟ امی نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، وہ ہنس کر نظر انداز کر دیتی تھی اور یوں ظاہر کرتی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مہر کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ سنو میری جان، تم ان بچوں کی ماں ہو، ان کی تم سے دوری وقتی ہے، زرغام تمہارا ہے، مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، بالآخر اسے زندہ لوگوں کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، دل کے کسی کونے میں ان کی محبت کو سنبھال کر رکھا جا سکتا ہے، لیکن دل کے محسوس اپنے حصے پر کسی اور کو قابض نہ ہونے دو۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ زرغام کے سارے وجود پر کشف کا حصہ ہے تو سمرانہ کی گنجائش کیوں نکل آئی؟ امی معنی خیز انداز میں مسکرائی تو مہر کے ہونٹوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تمہارے وجود سے بے خبر نہیں ہے، بس اپنے ہونے کا اسے احساس دلا دو۔ امی نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھپتھپایا اور اٹھ گئی۔ وہ مہر کے لیے بے شمار دروازے کھول گئی تھی، اور پھر مہر نے واقعی ہر چیز کو بغور دیکھنا شروع کر دیا، اور اس آنٹی کی کارکردگی نے اسے حیران کر دیا۔ والد بزرگوار کے سامنے وہ بچوں پر ولولانہ انداز میں نثار نظر آتی تھی، لیکن ان کے آفس جاتے ہی وہ بچوں کو یکسر بھلا کر اپنے گھر روانہ ہو جاتی تھی، اور بچے سارا دن میلے کپڑوں میں ملبوس پھرتے رہتے تھے۔ اور پھر آئینے نے اسے بتایا کہ اس خاتون کے مقابلے میں وہ فقیرنی ہی نظر آتی تھی۔ اس کے سادہ کپڑے اور میک اپ سے عاری روپ کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ ابھی چند روز ہوئے ہیں اس کی شادی کو۔ مہر نے فوراً کپڑے بدلے، ہلکا سا میک اپ کیا، لیکن زیادہ میک اپ سے اس نے خود ہی اجتناب کیا، کیونکہ اس کے بعد وہ خود ہی آئینہ دیکھ کر گھبرا جایا کرتی تھی۔ ہلکی سی جوڑی نے اس سے بدل دیا تھا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو گیم میں مگن بچے سے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ آپ کون ہیں؟ آغا فرحان صاحب مارے تجسس کے ویڈیو چھوڑ کر اس کی جانب آ گئے۔ میں آپ کی ممی ہوں۔ میں نے بیڈ پر بیٹھ کر بے پرواہی سے ان کی کاپیاں چیک کرنا شروع کر دی۔ کیا اس رات والی؟ دوسرے صاحبزادے بھی حیران تھے۔ کیا رات کو آپ ماس چڑھا کر ہمارے ساتھ کھیل رہی تھی؟ آغا فرحان میرے قریب آ چکے تھے، لیکن احتیاطاً کچھ دور کھڑے تھے۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔
ستیہ ناس اس بیوٹی پارلر کا، کیا میک اپ کیا تھا! موصف کو تو وہ اور بھی زیادہ یادگار آئی ہوگی۔ جی بیٹا، میں نے سوچا پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہوں گے میرے بچوں نے کوئی کھیل نہیں کھیلا ہوگا۔ میں نے حد درجہ نرمی اور پیار سے کہا۔ اچھا۔ دوسرے بچے کے لہجے میں بے یقینی تھی، لیکن آنٹی تو کہتی ہیں کہ میری ممی مر چکی ہیں اور جو مر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، پھر آپ کیسے ہماری ممی ہو سکتی ہیں؟ اور اگر آپ ہماری ممی ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا کہ جب سے آپ گئی ہیں کوئی بھی ہم سے نہیں کھیلتا۔ پاپا تو اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ہم سے بات بھی مشکل سے کرتے ہیں۔ بڑے بچے کی آنکھوں میں نمی تہ رہی تھی۔ میرا دل پگھل گیا۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ میری بے خبری اور اس عرصے میں ان کے ناموں سے بھی واقف نہ ہو سکی۔ اگر آپ میری ممی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ انداز ضدی تھا۔ بیٹا بات یہ ہے کہ جب آپ کی پہلی ممی چلی گئی تو آپ لوگ بے حد تنہا ہو گئے، کوئی آپ کا خیال رکھنے والا نہ تھا۔ آپ اداس رہنے لگے تو اللہ میاں نے مجھے حکم دیا کہ اب تم ان کی ممی ہو، لہٰذا تم ان کے پاس جاؤ، اور میں تم لوگوں کے پاس آ گئی۔ میں نے بچکانہ سی کہانی گھڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ میاں نے بھیجا ہے؟ چھوٹا نہایت اشتیاق سے آگے بڑھا اور میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر غور سے میرا معائنہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے شناخت کے لیے کوئی چیز فٹ کر کے بھیجی ہو۔ او آغا فرحان، آپ کو یاد نہیں کہ یہ ہماری ستیلی امی ہیں؟ اب یہ بیٹ سے ہماری پٹائی کریں گی اور فرش بھی صاف کروائیں گی۔ بڑے بچے نے خوفناک انکشاف کیا۔ اللہ نہ کرے! میرا دل کام گیا۔ چھوٹے کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، وہ بے اختیار پیچھے ہو گیا۔ اسی سنا میں دروازے پر دستک ہوئی اور آنٹی خرما خرما اندر داخل ہو گئیں۔ یہ آنٹی تو مجھے پھانس کی طرح چبھنے لگی۔ اس نے بے حد خوبصورت مگر عجیب و غریب ڈریس پہنا ہوا تھا۔ کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس گھر کی مالکن ہو اور میں ملازمہ۔ کم بخت ایسے ڈریس پہن کر زرغام کے سامنے آتی تھی کہ سانس رک جاتی تھی، اور خود پتہ نہیں وہ کیسے سانس لیتی تھی۔ میرا تو اکثر دل چاہتا تھا کہ اسے کچھ کپڑا گفٹ کر دوں، تاکہ اگر اس کے پاس کپڑے کی کمی ہے تو وہ پوری ہو جائے۔ آتے ہی اس نے گھر کا کنٹرول اور میں پس منظر میں چلی گئی۔ زرغام آئے تو اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں تو شاید انہیں نظر کبھی نہیں آئی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر آنٹی ہمیشہ زرغام کے قریب بیٹھی تھی، لیکن آج میں نے پھرتی سے وہاں قبضہ کیا۔ آنٹی میری اس پھرتی پر پریشان اور زرغام حیران تھے، لیکن پھر انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن ان کے ماتھے کے بل صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی جلدی اپنے سوتیلے پن پر اتر آئیں گی۔ لہجہ نہایت ہی سخت تھا۔ کیا مطلب؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ آپ دن بھر فارغ ہوتی ہیں، کم سے کم بچوں کے کپڑے ہی تبدیل کر دیا کریں۔ معلوم ہے کتنے دنوں سے وہ اسکول نہیں گئے۔ آج اگر ان کی پرنسپل کا فون آتا تو میں تو بے خبر ہی رہتا۔ میں چپ رہی۔ یہ واقعی میری کوتاہی تھی۔ بچے سارا وقت آنٹی کے پاس ہوتے ہیں، میرے پاس تو کم ہی آتے ہیں۔ میں نے وضاحت کی کوشش کی، لیکن اس وضاحت کو آنٹی کے دہاڑنے مکمل نہیں ہونے دی۔ میں تمہاری آنٹی نہیں ہوں اور عمر میں تم سے کچھ ہی چھوٹی ہوں گی، تفکر سے کہا گیا۔ چھوٹی تو نہیں، البتہ جھوٹی ضرور ہے، میں نے دل میں سوچا، لیکن میں چپ ہی رہی کیونکہ زرغام کی نظریں مجھ پر ہی جمی تھی اور میں سب کے سامنے ان سے مزید عزت افزائی نہیں کروا سکتی تھی۔ ہائے کشف کس قدر خیال رکھتی تھی بچوں کا۔ ان کی حالت دیکھ کر تو میرا دل کڑتا ہے۔ میرا تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یہاں پر چھوڑ جانے کو۔ پتہ نہیں سوتیلی ماں کیا کیا ظلم کرتی ہوگی۔ چلی تو جاتی ہوں مگر دل انہی کی طرف لگا رہتا ہے۔ دن میں کئی مرتبہ فون کرتی ہوں۔ کمال کی اداکاری کی جا رہی تھی۔ زرغام نے غصے میں پلیٹ فرش پر پھینک دی۔ میں نے امی سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے ایسی شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں میرے بچوں کے حال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں۔ سمرانہ اگر آپ نہ ہوتی تو پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا حال ہوتا۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے کھانا چھوڑ کر چلے گئے۔ آنٹی مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں تہماس کی طرف متوجہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ پپا کا غصہ میں ان پر اتاروں گی کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے جھاڑ پڑی تھی، لیکن میں اسے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ دونوں اتنے میلے اور مرجھائے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ واقعی اگر ان کی اصلی امی ہوتی تو کیا وہ اتنے پیارے بچوں کو یوں اپنے سے خفا پھرنے دیتی؟ سارا دن منتیں کرتی، ان کو مناتی، ان کو ہنساتی۔ پتہ نہیں سارا دن اس آنٹی نے ان کو کچھ کھانے کو بھی دیا تھا یا نہیں۔ سارا قصور میرا تھا۔ ماں تو ان کی میں تھی، خفا تو وہ مجھ سے تھے، اور میں ان سے بے خبر کچھ حاصل نہ ہونے کے غم میں گھلی جا رہی تھی۔ تہماس میرے اس طرح دیکھنے سے بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ کیا ہے اسٹیپ مدر، آپ یوں کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ سخت بیزار تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بچے کس قدر حسین ہیں۔
میرے لہجے سے شیرنی ٹپک رہی تھی۔ ان کو دیکھتے میرے اندر محبت کی برسات ہونے لگتی تھی۔ دونوں پاؤں پڑکتے ہوئے چلے گئے۔ میں کیا کروں کہ تم مان جاؤ؟ آنٹی حساب عادت آگ لگا کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں بچوں کی ناراضگی کے باوجود ان کے کمرے میں چلی گئی۔ زبردستی ان کے بیگ درست کیے، کپڑے پریس کیے، میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ باہر نکل گئے تھے۔ میرے باہر نکلتے ہی دونوں پھرتی سے اندر داخل ہو گئے۔ تینوں باپ بیٹوں کا مزاج ایک جیسا تھا۔ میں تھک کر برآمدے کے ستون کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید یہ روح کی تھکن تھی۔ میرے اندر بار بار کوئی مجھے کہہ رہا تھا، مہر تم زیادہ دیر یہاں نہ رہ پاؤ گی، کوئی تمہیں رہنے نہ دے گا، یہ بچے تم سے چھین لیے جائیں گے، اور وہ تو پہلے ہی میرا نہ تھا۔ میں سوچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھتے زرغام صاحب نے ناراضگی سے کروٹ بدل لی۔ لیجئے، ان سے میری کون سی صلح چل رہی تھی کہ ناراضگی دکھا رہے تھے؟ مہر النساء کمرے کی خاموشی میں ان کی آواز گونجی۔ ایک تو یہ بالکل میری دادی کی طرح بولتے تھے۔ میں نے ان کی پکار کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے ٹھکانے کا رخ کیا۔ زرغام نے شدید غصے میں مجھے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تنگ کر اپنے آپ کو چھڑایا۔ آپ کو شاید یہ کہا گیا ہوگا کہ جاتے ہی شوہر کو قابو میں کر لیجیے گا، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو صرف ان بچوں کے لیے لایا گیا ہے۔ رکھنے کو تو میں 10-11 آیا رکھ سکتا ہوں، مگر امی کی ضد کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا۔ مگر آپ کی حیثیت میرے نزدیک ان بچوں کی آیا سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں آئندہ آپ کو ان کی طرف سے غافل نہ دیکھو، اور ورنہ میں آپ کا برا حشر کر دوں گا۔ لفظ میں میری توہین تھی۔ زرغام صاحب، ایک بات تو آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ مجھے آپ کو قابو کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی ذرا بھی پرواہ ہے، اور میں بچوں کی آیا نہیں ان کی ماں ہوں، اور میری شخصیت کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ غصے کے ساتھ ساتھ مجھے شدت سے رونا بھی آ رہا تھا۔ پتہ نہیں ہر کوئی یہ کیوں سمجھتا ہے کہ کوئی دوسری عورت بچوں سے محبت نہیں کر سکتی، حالانکہ یہ جذبہ تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر گڑیوں کے کپڑے سیتی ہے، بچوں کی طرح ان کا خیال رکھتی ہے، پھر اچانک ان کی ممتا پر ستیلا پن کی مہر کیوں لگا دی جاتی ہے؟ مجھے آئندہ شکایت نہ ہو کہ بچوں نے اسکول سے چھٹی کی ہے۔ انگلی سے میرا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے سختی سے کہا۔ آپ کی شکایت کی پرواہ کس کو ہے؟ میں سلگ اٹھی۔ غصے کی سرخی ان کے سارے چہرے پر چھا گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب کیا۔ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ اتنی قربت سے میرے اندر سنسنی دوڑ گئی۔ ان کے پرفیوم کی خوشبو سے میرا دم الجھنے لگا۔ میں بدر کر پیچھے ہٹی اور اپنی بگڑی ہوئی سانسوں پر قابو پانے لگی۔ وہ میرے کس قدر قریب تھے۔ حجاب سے میرا برا حال تھا۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ کوئی گنجائش نہیں، اور پھر اچانک ہی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بلکھلا گئی۔ آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ میرے قریب آئے تو میں شور مچا دوں گی۔ وہ بھنجا کر رہ گئے۔ تم میری بیوی ہو، احمق لڑکی، اور میں جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ وہ خونخواہ تیریوں سے میرے طرف بڑھے۔ آپ ایسی حرکتیں آنٹی کے ساتھ کریں؟ میں ہنستے ہوئے بولی۔ جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ سرد ہوا کا جھونکا میرے تپتے ہوئے چہرے سے ٹکرایا تو مجھے شدید سردی کا احساس ہوا۔ ان کا لمس مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ دل کی دھڑکن ذرا سی قربت سے بے قابو ہو گئی تھی۔ میں ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں جاؤں گی کہاں؟ اسٹیپ مدر، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ فرحان اتنی سردی میں کسی جرسی کے بغیر کھڑا تھا۔ میں نے بے اختیار اسے اپنی شال میں چھپایا۔ آپ اتنی سردی میں باہر کیوں آ گئے؟ میں نے بے اختیار اسے چوما۔ اسٹیپ مدر، اس نے احتجاج کیا تو میں ہنس پڑی۔ بیٹا، دراصل آپ کے پاپا نے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا ہے، تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ کہاں جاؤں۔ آپ کو؟ وہ خاصا حیران تھا۔ پاپا نے آنٹی کو تو کبھی باہر نہیں نکالا تھا۔ کیا؟ میرا دماغ گھوم گیا۔ کیا آپ کی آنٹی آپ کے بابا کے کمرے میں جاتی تھی؟ جی، روز، جب تک آپ نہیں آئی تھی۔ دراصل آنٹی اور پاپا کی بہت دوستی ہے۔ میں نے سر جھٹکا۔ مجھے بھی اب کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ چلو بیٹا، آج میں آپ کے پاس سوؤں گی۔ نہیں نہیں، وہ چیخا، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی اور زبردستی سے لپٹ کر سو گئی۔ آغا طہماسپ صبح سویرے اپنے کمرے میں مجھے دیکھ کر بے حد خفا ہوئے، اور جب آغا فرحان صاحب نے ان کو اطلاع دی کہ اسٹیپ مدر زبردستی ان کے پاس سوئی تھی تو ان کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، جس کے اظہار کے طور پر وہ ابھی تک باتھ روم میں اس سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہائے جا رہے تھے۔ فرحان کو تو میں نے قابو کر کے
تیار کر دیا تھا، لیکن مجال ہے کہ وہ باہر نکل رہے ہوں۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ دیر وہ کروا رہا تھا، آنٹی اور نواب صاحب مجھے ڈانٹے جا رہے تھے۔ تہماس، اگر تم 1 منٹ کے اندر باہر نہ نکلے تو میں تمہیں اسی حالت میں سکول روانہ کر دوں گی، میں نے سخت عیش کے عالم میں کہا تو خلاف توقع تہماس صاحب باہر آ گئے۔ میں نے جلدی جلدی سے تیار کروایا، وہ بالکل خاموشی سے ربوٹ کی طرح تیار ہو رہا تھا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آخر تھا نا باپ کی فوٹو کاپی، منہ کے زاویے کیسے ٹھیک ہو سکتے تھے؟ میں نے ماتھے پر پیار کر کے اسے رخصت کیا جس کا اس نے سخت برا منایا۔ اس کی معصوم ادائیں میرا دل اس کی طرف اور مائل کرتی تھی۔ صبح صبح ان دونوں نے مجھے تھکا دیا تھا، اب مجھ میں لیلا مجنوں کا ڈرامہ دیکھنے کی ہمت نہ تھی اور نہ ہی بیڈ پر جانے کی۔ میں وہیں کارپیٹ پر لیٹ گئی۔ شام کو جب زرگام سلمانہ کے ساتھ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ حالانکہ میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا کہ ان کو میری پرواہ نہیں تو تجھے بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں، مگر میری نظر بار بار ان کا طواف کرنے لگتی تھی جو مجھ سے بے نیاز اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ آپ کو کوئی کام نہیں ہے؟ زرگام نے اچانک اسے مخاطب کیا تو وہ بے اختیار چونک گئی اور اپنی بے خودی پر شرمندہ ہو گئی۔ زرگام اس کے چہرے پر شرمندگی کی سرخی دیکھ چکے تھے۔ پتہ نہیں وہ کب کمرے سے گئے، مہر کو خبر نہ ہوئی۔ وہ تو اپنے آپ کو کوسنے میں مصروف تھی۔ اس کی نگاہیں کیوں اس پتھر دل کے قدموں سے لپٹ جاتی تھیں؟ وہ کیوں مجبور ہو کر بار بار انہیں تکنے لگتی تھی؟ میں شاید اس گھر کے ہر فرد کی شدید محبت میں گرفتار ہوں۔ خدا میری حالت پر رحم کرے۔ مہر نسا نے اپنی خیریت کی دعا مانگی۔ شام کو اچانک امی نے بہنوں سمیت چھاپا مارا تو میں سٹپٹ آ گئی۔ اماں کسی سراغ رسا کی طرح گھر کے کونے قدروں میں جھانک رہی تھی۔ پھر آخر میں میری باری آئی۔ اماں نے اینک کے اوپر سے گھورا، کچھ عقل بھی استعمال کی ہے یا نہیں؟ بالکل کی ہے اماں، میں نے سعادت مندی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ قابو کیا؟ اماں نے پان کی پیک اگلدان میں پھینکی تو سفید نفیس اگلدان سرخ ہو کر عجیب بہار دینے لگا۔ پتہ نہیں اب اماں بڑے کی بات کر رہی تھیں چھوٹوں کی۔ ایک تو اماں زبان بھی جناتی استعمال کرتی تھی جو سمجھ میں نہ آنے والی۔ میں الجھن میں تھی کہ اماں کے حساب منشا کیا جواب دوں۔ اے مہر نسا سنتی نہیں۔ جواب نہ دینے پر اماں نے تپ کر کہا، کر لیا قابو اماں؟ میں نے بیزاری سے کہا، اور ہاں بچوں سے دور رہنا ورنہ سر پر چڑھ جائیں گے، اور اس کو بھی بچوں سے دور رکھنا، کچھ جائیداد بھی اپنے نام کروا لینا۔ خود سمجھ لے اگر بچے اس کے قریب رہے تو تیرے قابو میں وہ نہیں آنے والا۔ وہ تو مرد ہے، سارا دن دفتروں میں خوار ہوتا رہتا ہے، پیچھے سے بچوں پر رعب رکھا کر کھانا وانا کم دیا کر، کچھ ان کو کام کی بھی عادت ڈال۔ تنگ کریں گے تو ایسی ماں لگا کے یاد رکھے اور دھماکہ کر رکھا کر تاکہ باپ سے شکایت نہ کر سکے۔ یا اللہ خیر۔ اماں کی پلاننگ سن کر تو میرا دل ہی دہل گیا۔ وہ تو میری جان کے ٹکڑے تھے، میں تو ان کو ٹھنڈی ہوا نہ لگنے دوں، اور اماں کہہ رہی تھی کہ مارا کروں۔ کیسے ناممکن باتیں کہہ رہی تھی، اور جس کو وہ قابو کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کو تو ان بچوں کی خاطر برداشت کر رہی تھی، ورنہ اس کی حرکتیں تو اتنی غیر اخلاقی تھی کہ 6 بار طلاق دینے کو جی چاہتا تھا۔ ماما ماما، فرحان کی چیخنے کی آواز آئی تو میرے دل کو یقین ہی نہ آیا کہ اس نے مجھے پکارا ہے۔ ماما وہ دوبارہ چلایا تو میں اماں کی تمام ہدایت کو بالا طاق رکھ کر بھاگی اندر۔ وہ پانی میں شربو سردی سے کانپ رہا تھا اور تہماس صاحب جگ پکڑے کھڑے تھے۔ میں نے جلدی سے فرحان کو ٹاول میں لپیٹا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے ہلکی سے سختی کے ساتھ کہا۔ کچھ نہیں آغا، فرحان کے کپڑے اسکول میں گندے ہو گئے تھے، میں تو ان کے کپڑے دھو رہا تھا، بے نیازی سے جواب آیا۔ میری بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ صفائی کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کپڑے صاف کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ ہو۔ میں نے شگفتگی سے مشورہ دیا۔ لاؤ تم یہ جگ مجھے دو، بھائی چھوٹا ہے، سردی لگ سکتی ہے۔ میں نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے جگ لینا چاہا تو اس نے جگ زور سے دیوار پر مارا اور باہر چلا گیا۔ یا اللہ، میں اس کو کیسے مناؤں؟ میں نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ ماما مجھے سردی لگ رہی ہے۔ فرحان کی آواز پر مجھے ہوش آ گیا۔ میری جان، تمہیں کیا پتہ تمہاری زبان پر لفظ ماما نے مجھے کتنی بڑی خوشی عطا کی ہے۔ میں نے بہت پیار کے ساتھ اس کے کپڑے بدلے۔ ماما مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن آنٹی منع کرتی ہیں کہ ہم آپ سے بات نہ کریں۔ فرحان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اف، اس آنٹی کو آخر مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ بیٹا میں آپ کی امی ہوں اور آپ صرف میرے بیٹے ہو، آنٹی آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ لیکن فرحان پھر بھی کچھ الجھا ہوا تھا۔ اچھا یہ بتائے کہ آپ کے دوست کس کی بات مانتے ہیں، آنٹی کی یا ماما کی؟ میں نے نفسیاتی حربہ استعمال کیا۔ ماما کی۔ جواب حساب منشا آیا۔ تو بیٹا میں آپ کی ماما ہوں،
میں نے فرحان کو گود لیا اور باہر آ گئی، مگر وہاں تو تماشا لگا ہوا تھا۔ اماں کی اور تہماس کی ایسی لڑائی ہو رہی تھی کہ جیسے دو سوکریں مدت بعد آمنے سامنے ملی ہوں۔ اس شور شرابے سے ڈر کر فرحان اور میں ایک صوفے پر دبک کر بیٹھ گئے۔ بالآخر اماں جیسی مشہور زمانہ چیمپئن بھی تہماس کے طعنوں اور کوسنوں کی تاب نہ لا کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئیں، اور تہماس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سناتی ہوئی چلی گئی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ جن کا بچہ سارے گھر میں دندناتا پھرے گا اور میں باہر پڑی ہوں گی۔ میں تو تہماس کی کارکردگی پر حیران تھی۔ فرحان نے مجھے اتنا حیران دیکھا تو میری ناسمجھی پر مسکرا دیا۔ ماما آپ ابھی سے گھبرا گئیں، بھائی کے آگے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ تہماس ادھر آؤ میرے پاس، بڑوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ شکر ہے امی اور زرغام گھر میں نہ تھے، ورنہ میری تو شامت آ جاتی کہ شاید یہ تربیت میں نے دی ہے، ہاں، تاکہ آپ سب بڑے ہمارے پاپا پر قبضہ کر لیں اور ہمیں گھر سے باہر نکال دیں۔ ہماری تو ماما بھی نہیں ہے، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تہماس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں سوچا تہماس؟ اف، یہ بچے کس قدر عدم تحفظ کا شکار تھے۔ میں تو شاید ان کے احساس کو سمجھ بھی نہ سکی تھی۔ وہ آنٹی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر اور پاپا پر قبضہ کر لیں اور ہمیں گھر سے باہر نکال دیں۔ آپ بھی تو یہ چاہتی ہیں؟ تہماس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو گئیں۔ تہماس میری جان، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو گھر سے نہیں نکالتی، ان پر ظلم نہیں کرتی۔ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، میں تو صرف آپ کے لیے یہاں آئی ہوں۔ آپ کی آنٹی جھوٹ بولتی ہیں۔ میں نے محبت کے ترسے بچوں کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ کچھ بھی ہو بچے، یاد رکھنا تمہاری ماما تم سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ تہماس میرے سینے میں چھپا ہچکیوں سے رو رہا تھا، اس کا ایک ایک آنسو میرے دل پر گر رہا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ آنٹی کو ٹھیک کر کے دم لوں گی، لیکن ماما آنٹی تو کہتی ہیں۔ تہماس اٹکا۔ اس کی زبان سے ماما سن کر مجھ پر نشہ سا طاری ہو گیا۔ وہ مجھے کتنے پیارے تھے کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میں ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے دن رات خوار ہوئی تھی، ان کی ہر بدتمیزی برداشت کی تھی، صرف اس لیے کہ مجھے واقعی ان بچوں سے پیار ہو گیا تھا۔ یہ مجھے واقعی اپنے وجود کا حصہ لگتے تھے اور آج میرا وجود مکمل ہو گیا تھا، لیکن نہیں، میرا دل کا ایک حصہ تو تشنا تھا۔ زرغام تو ابھی میرا نہیں بھی تھا۔ وہ میرا کب تھا؟ نہ وہ میرا تھا اور نہ ہی اس نے ان بچوں کو میرے پاس رہنے دینا تھا۔ ماما میں نے آپ کی امی سے بدتمیزی کی ہے، آپ اس پر خفا ہے؟ تہماس ڈرا ہوا تھا۔ نہیں، میں بالکل خفا نہیں ہوں، ہم ان کو جا کر منا لیں گے۔ بھول جاؤ سب کچھ، آج کا سارا دن ہم مزے کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے تہماس کی حیران آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھا، شک کی پرچھائیاں اس کی آنکھوں سے جھانک رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری محبت اس ننھے سے بچے کے دل سے سارے خوف مٹا دے گی۔ وہ بھی عام بچوں کی طرح بھرپور زندگی گزاریں گے اور میرے گھر کا آنگن بھی ان پیارے پرندوں کی چہکار سے گونجے گا۔ فرحان اچھلتا کودتا میرے ساتھ کچن میں آ گیا، لیکن تہماس سے کچھ شرمندہ تھا۔ میں نے مڑ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کچن میں لے آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے قریب آ کر وہ دور ہو جائے۔ آج صرف وہ پکے گا جو تہماس کو پسند ہے، میں نے اعلان کیا، لیکن میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تہماس آسا سے بولا۔ مہر کو فوراً ٹی وی کا ایک اشتہار یاد آ گیا۔ کھاؤ گے نہیں تو بڑے کیسے ہوگے؟ وہ شوخی سے بولی۔ تہماس و فرحان بے اختیار ہنس پڑے۔ ماما میں زیادہ کھاؤں گا اور پھر میں جلدی بڑا ہو جاؤں گا، فرحان نے خوش ہو کر کہا۔ پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے چکن سینڈوچ بناتے ہوئے پوچھا۔ پھر میں اسکول نہیں جاؤں گا، ابھی تو میں چھوٹا ہوں، اس لیے سب مجھے زبردستی اسکول بھیج دیتے ہیں۔ فرحان نے برا سا منہ بنایا تو میں بے اختیار ہنس پڑی۔ اسکول تو جانا پڑے گا ہر حال میں۔ اچھا چلو چھوڑو، میرے ساتھ میرے گھر چلو گے؟ میں نے خوش دلی سے آفر کی۔ آپ کے گھر؟ دونوں کے لقمے حلق میں اٹک گئے۔ ہاں میرے گھر۔ ان کی حالت پر میں مسکرا دی۔ پر ماما آپ کی امی تو ہمیں پسند ہی نہیں کرتی۔ تہماس نے سینڈوچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر میں ان کو اماں کے پاس لے گئی۔ میں نے ہر شے سے ان کو ملایا، ان کا خوف جھجک دور کی۔ بچوں میں مگن ہو کر میں ان کے والد صاحب اور آنٹی کو تو بالکل بھول گئی تھی۔ ان تمام عرصے میں میں نے اپنی تمام توجہ بچوں کو دی اور بچوں کے باپ نے آنٹی کو۔ اس دوران آنٹی صاحبہ کو تو بچے نظر ہی نہیں آ رہے تھے جن کے صدقے وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی، اور اس دوران زرغام نے جب دیکھا کہ بچے پرسکون ہیں، اپنی ماں کے ساتھ خوش باش ہیں، تو اس نے اپنی تمام صلاحیتیں سلمانہ کو امپریس کرنے میں لگا دی۔ ہر روز شام کو دونوں باہر جاتے اور رات کے واپسی ہوتی اور ہم تینوں ان کی شکل دیکھتے رہ جاتے تھے۔ جاتے ہوئے وہ میری طرف ایسے دیکھتی تھی جیسے ریس جیتنے والا باقی کھلاڑیوں کو دیکھتا ہے۔ میرا نام بھی مہرنسا ہے، ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یاد رکھے گی۔ پھر زرغام کے آفس آنے سے پہلے میں نے بچوں کو تیار کیا، خود بھی تیار ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ سلمانہ کی طرح
ڈارک میک اپ کر لوں، لیکن خیال ہے کہ کہیں وہ ڈر نہ جائیں، اس لیے نیچرل میک اپ پر اکتفا کیا۔ آج ہم تینوں مشن کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ امید تھی کہ آنٹی کو بھرپور شکست ہوگی، اور پھر بچوں نے میرے حسن کی اتنی تعریف کر دی کہ میں خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی کہ آج آنٹی کی دال میرے سامنے نہیں گلنے والی۔ چنانچہ جیسے ہی ہارن کی آواز آئی تو میں پلان کے مطابق تیزی سے باہر آئی، اور بچے میرے پیچھے شور کرتے آ رہے تھے۔ ان کی گاڑی سے نکلنے سے پہلے ہی ہم کار کے اندر تھے۔ بچے بے حد خوش تھے اور وہ حیران تھے۔ ادھر سمرانہ اندر داخل ہوئی تو اندر بدلے ہوئے منظر ان کو بڑکھلا دیا۔ ہیلو زرگام، ہائے بچوں، کیا حال ہے؟ مجھے تو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ ہائے آنٹی، بچوں نے اس کے انداز میں جواب دیا۔ زرگام، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ محسوس کی جانے والی مایوسی تھی۔ وہ دراصل زرگام ہلکا گئے۔ صورتحال ہی ایسی تھی کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکانے لگتا تھا۔ ہم پاپا کے ساتھ باہر ڈنر کرنے جا رہے ہیں، تہماس سے چلایا۔ بیٹا، آپ کے پاپا ابھی تو آفس سے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے، آرام تو کرنے دیں، اور پھر ڈنر تو چھٹی کے دن کرتے ہیں۔ آنٹی سے ہمارا جانا ہضم نہ ہو رہا تھا، اس لیے نصیحتوں پر اتر آئی تھی۔ آپ تو روز ان کے ساتھ جاتی ہیں؟ تہماس خاصی بدتمیزی سے بولا۔ سمرانہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے تہماس سے اس کی توقع نہ تھی۔ تہماس، زرگام غصے سے دھاڑے۔ سوری پاپا، بٹ آئی ایم ناٹ رانگ۔ تہماس نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے۔ پاپا جلدی کریں، بھوک لگی ہے۔ فرحان نے جلدی مچائی۔ اوکے، زرگام نے مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ سمرانہ، آپ بھی آئیں۔ نو پاپا، ایک دن آنٹی اگر ڈنر اپنے گھر بھی کر لیں گی تو کوئی حرج نہ ہوگا۔ تہماس نے ڈھٹائی سے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ تہماس، اتنے بدتمیز تو آپ کبھی نہ تھے۔ اگر تھوڑے عرصے میں نے آپ پر توجہ نہیں دی تو آپ اتنے بے لگام ہو گئے۔ لہجے میں اتنی گھن گرج تھی کہ مہر کا دل چاہا دروازہ کھول کر چپکے سے نکل جائے، مگر اس ظالم کے سامنے اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھی تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے توپوں کا رخ زبردستی اپنی طرف کروا لیا۔ اب اگر ایک دن آپ کی آنٹی باہر نہیں جائیں گی تو ان کی صحت پر کوئی خاص اثر تو نہ پڑ جائے گا؟ اگر بچے ضد کر رہے ہیں تو باہر اکیلے لے جانے میں کیا حرج ہے؟ مہر نے جی کڑا کر کرتے ہوئے کہا تو زرگام نے سلگتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا اور سرگوشی میں بولا، تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا۔ خوف کی لہر مہر کے جسم میں دوڑ گئی۔ تہماس، فرحان، باہر نکلو، تم دونوں سب کے سب تہذیب سے عاری ہو چکے ہو۔ لیکچر ابھی سٹارٹ ہی ہوا تھا کہ آنٹی نے نہایتی ناز سے زرگام کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ آخر سارا تماشا اسی کی وجہ سے تو ہو رہا تھا۔ نہایت افسردگی سے بولی، بس کیجئے زرگام، بچے ہیں، اچھا برا کیا پہچانے؟ میں تو ان بچوں کی خاطر بار بار آ جاتی ہوں، بن ماں کے بچے ہیں، جانے سوتیلی ماں کس حال میں رکھتی ہو، اپنے بچے جان کر خیر خبر گیری کے لیے آ جاتی ہوں۔ او ہو، اداکاری تو کوئی ان سے سیکھے۔ مہینہ ہو گیا بچوں کے باپ کے علاوہ کسی کی خبر گیری نہ کی اور آج بچے یاد آ گئے۔ مہر نے جل کر اپنا بازو زرگام کی گرفت سے آزاد کروایا اور تن کر آنٹی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ محترمہ سمرانہ صاحبہ، آپ کو معلوم نہیں زرگام کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں، لیکن ایک بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، ماں ماں ہی ہوتی ہے، سوتیلی کبھی نہیں ہوتی۔ قدرت نے عورت کے ساتھ صرف ایک لفظ محسوس کیا ہے، ماں، لیکن تم جیسے لوگ اپنے مفادات کی خاطر کبھی سے سوتیلا کر دیتے ہیں اور کبھی سگا۔ تم نے زرگام کو حاصل کرنے کے لیے بچوں کے ذہن میں جو خرافات بھری تھی وہ نکل چکی ہیں۔ تم نے اول دن سے ان کے دلوں میں میرے لیے جو خوف بھرا تھا، میری محبت نے وہ رنگ کھرچ کر اتار دیا ہے۔ اس رشتے کو پامال کرنے والے لوگ تم ہی ہو۔ اگر بچے قابو میں نہیں آتے تو ماؤں کے دلوں کو خدشات سے بھر دیتے ہو، اور وہ نادان مائیں اپنے پیدائشی ممتا کے جذبے کا کچل کر انسانیت کے دائرے سے نکل جاتی ہیں۔ لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں۔ یہ بچے اپنی ماں کے ہی پاس ہے اور میں زرگام کی بیوی ہوں۔ وہ میرا ہے ہمیشہ کے لیے اور پھر کبھی بھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ مہر کا گلا رند گیا تھا۔ وار خالی دیکھ کر سمرانہ بسوری، زرگام، تم نے دیکھا تمہاری موجودگی میں میرے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے؟ واہ، بہت خوب، کیا تقریر کی گئی۔ زرگام نے تالی کے انداز میں ہاتھوں کو حرکت دی۔ غصہ تو مہر کو اس قدر آیا کہ جی چاہا جہلوں کی طرح کوئی جملہ کہہ دیں، مگر جانتی تھی کہ مقابل اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، لہٰذا جو بس میں تھا وہی کیا۔ تیزی سے اندر آ گئی۔ خیال تھا کہ ابھی بچے بھی پیچھے آ جائیں گے، لیکن کافی دیر گزر گئی اور کوئی بھی اندر نہ آیا۔ تھک کر باہر نکل کر دیکھا تو باہر نہ بندہ نہ بندے کی ذات، سب غائب تھے، حتیٰ کہ بچے۔ کیا یہ سب لوگ محض میرے اندر جانے کے منتظر تھے؟ میرے جانے کے بعد سب فہم و تفہیم سے سیر پر روانہ ہو گئے۔ مجھے زرگام کا بھی دکھ تھا، حالانکہ مجھے اس سے کوئی توقع نہ تھی، لیکن میرا دل
ہر بار جیسے امید وابستہ کر لیتا تھا، شاید وہ میرے جذبوں کا اسیر ہو جائے۔ جو جگہ کشف نے خالی کی ہے میرے دل کی شدتیں اس کو بھر دیں۔ میں کشف کی جگہ تو کبھی بھی نہیں لے سکتی تھی، لیکن میں زرغام کے دل میں اپنا مقام ضرور چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے اتنا بے خبر کیوں ہے؟ میں تو اسے ایک نظر دیکھ لوں میرے دل کو سکون مل جاتا تھا، مگر وہ کیوں مجھے اتنی شدت سے رد کرتا تھا؟ زرغام نے اس کے سامنے میری کتنی انسلٹ کی تھی؟ مہر کا دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر واپس چلی جائے۔ وہ وہیں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اور بچوں کو دیکھو، بے وفا نہ ہو تو مجھے نظر انداز کر کے اپنی نام و نہاد آنٹی کے ساتھ چلے گئے تھے۔ ماما، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو کیوں رو رہی ہیں؟ فرحان کی معصوم سی آواز میرے قریب سے ابھری تو میں رونا بھول گئی۔ پٹ سے آنکھیں کھولی تو دونوں کی پریشان شکلیں اس کے سامنے تھی۔ تم دونوں اپنے پاپا کے ساتھ نہیں گئے؟ مہر نے پوچھا۔ نہیں، ہمیں کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ جانے کی؟ بھلا ہم اپنی ماما کو چھوڑ کر کہیں جا سکتے تھے؟ تہماس نے اپنی فطرتی بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ تم لوگ میرے بغیر چلے گئے ہو۔ مہر کھل کر ہنسی۔ لیکن آپ کو سولن اتنا اونچا نہیں رونا چاہیے تھا۔ فرحان نے دادا با کی طرح نصیحت کی تو میں نے فوراً اسے گورا۔ جس طرح دل چاہے اسی طرح رونا چاہیے۔ دونوں اداس صورتیں بنا کر مہر کے ارد گرد بیٹھ کے، ماما، آپ پاپا سے خفا ہیں؟ ہاں تہماس، فرحان، میں تمہارے بابا کے آنے سے پہلے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ جب آپ کے پاپا کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں تو پھر مجھے یہاں سے جانا چاہیے، لیکن تم لوگ اداس نہ ہونا، میں تم لوگوں سے ملنے آتی رہوں گی، مجھے تم لوگ بہت یاد آؤ گے۔ مہر نے دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کتنا مشکل تھا ان سے دور رہنا۔ نہیں ماما، ابھی آپ نہیں جائیں گی، آنٹی کو سزا ملنی چاہیے۔ اب ہم جو کچھ بھی کریں گے آپ درمیان میں نہیں آئیں گی۔ تہماس کا لہجہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ مگر تہماس، مہر نے کچھ کہنا چاہا تو تہماس نے ٹوک دیا۔ نہیں ماما، ہمیں آپ صرف ایک دن دیں۔ تہماس نے التجا کی تو مہر خاموش رہی۔ دوسری صبح دھماکہ خیز تھی۔ فرحان ناشتے کی میز پر مسلسل چیخ رہا تھا کہ اس نے ناشتہ آنٹی کے ہاتھ کا کرنا ہے۔ مہر کے بنائے ہوئے ناشتے کو وہ ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھا۔ تہماس نے مہر کی استری کردہ یونیفارم کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ زرغام نے پہلے ڈانٹ کر کنٹرول کرنا چاہا لیکن بے سود۔ پھر مہر کو زبردست جھاڑ پڑی کہ جب سے وہ آئی ہے بچے بگڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد تنگ آ کر آنٹی کو بلایا گیا۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی کہ بچوں نے اپنی ماں پر اس کو ترجیح دی ہے۔ ایمرجنسی میک اپ میں وہ حاضر تھی لیکن یہاں کا اس کی خوشی دھری کی دھری رہ گئی۔ جلدی سے تہماس کی یونیفارم پریس کی تو فرحان کا شور جاری تھا۔ دونوں کے لیے انڈا فرائی کیا تو آملیٹ کی فرمائش ہوئی۔ جلدی میں آملیٹ جل گیا تو سینڈوچ تیار کیے گئے۔ اتنے میں اسکول بس آ گئی لیکن دونوں بچے ابھی تک بھوکے تھے لہٰذا وہ ایسے ہی چلے گئے۔ زرغام اور آنٹی نے سر پکڑا ہوا تھا۔ مہر فوراً وہاں سے اٹھ گئی تھی، جانتی تھی کہ عطاب اب اس پر نازل ہوگا۔ اس افراتفری میں زرغام کو بھی دیر ہو گئی تھی لہٰذا اس کو آفس سے چھٹی کرنی پڑی اور آنٹی صاحبہ نہایت سوگوار حالت میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ لگتا تھا کہ ایک ہی دن میں ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ پھر سارا دن زرغام گھر بیٹھے مہر پر تنقید کرتے رہے جو کہ اس نے خاصی خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ جانتی تھی کہ ابھی اس کی اولاد آ جائے گی تو والد بزرگوار مورچہ نشین ہو جائیں گے بلکہ کمرہ نشین ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے دن بچوں نے مہر کو حکم دیا کہ اب میں میکے چلی جاؤں اور جب تک پاپا منتیں کر کے واپس لینے کے لیے نہ آئے واپس نہ آؤں۔ میں نے سعادت مندی سے اپنی اولاد کے حکم پر عمل کیا اور اسی وقت امی کی طرف آ گئی۔ 2 ہفتے گزر گئے مگر کوئی بھی نہ آیا۔ ادھر اماں نے تانے دے دے کر پریشان کر رکھا تھا۔ بچوں کی محبت میں پاگل ہونے کی بجائے اگر زرغام پر اتنی توجہ دی ہوتی تو آج گھر میں تم ہوتی، بچے باہر ہوتے۔ پھر تنگ آ کر پوچھتی آخر تمہاری ساس کیوں نہیں آتی؟ وہ کہاں سے آ جائیں؟ وہ کراچی اپنے کچھ رشتہ داروں کے پاس گئی ہوئی ہیں، ان کو تو اس معاملے کی بھی خبر نہیں ہے۔ میں ان کی پریشانی کو اور ہوا دیتی۔ سچ تو یہ ہے کہ اب تو کسی کے آنے کی بھی امید نہیں رہی تھی اور میری آنکھیں ترس گئی تھی بچوں کو دیکھنے کے لیے، اور تو اور زرغام کی ڈانٹ سننے کو بھی دل چاہ رہا تھا۔ اتوار کا دن تھا، امی سب بچوں میں مگن تھی، بس ایک میں ہی تنہا اور اتنی اداس تھی کہ صحن میں لگے اکلوتے درخت کے ساتھ جھولا جھول کر گانے گانے کو دل چاہ رہا تھا۔ ابھی میں اس پر عمل کرنے کا سوچ رہی تھی کہ دروازہ آہستہ سے بجا۔ مہر کو یوں لگا جیسے یہ ہوا کی شرارت ہے، مگر تسلی دل کے واسطے دروازہ کھولا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ زرغام اس کے سامنے کھڑے تھے۔ مہر پر تو سکتہ طاری ہو گیا، یہ خواب تو وہ کئی راتوں سے دیکھ رہی تھی۔ زرغام نے جب دیکھا کہ مہر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہی تو وہ خود ہی اندر آ گئے۔ انہوں نے آہستہ سے چھوا۔ چلو میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ مہر کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میری کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ آنٹی کہیں چلی گئی ہیں کیا؟ زرغام اس کی بات سن کر سخت ناراض ہوئے، جھنجھلا کر بولے، کتنی مرتبہ
تمہیں کہا ہے کہ وہ میری نہیں بچوں کی آنٹی ہے، اور تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ اگر مجھے سمرانہ میں انٹرسٹ ہوتا تو مجھے اس سے شادی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں تو شاید اپنے آپ سے خوفزدہ تھا، تم مجھے اتنی اچھی لگنے لگی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں کشف سے کیا ہوا ہر وعدہ بھولتا جا رہا ہوں۔ پھر میں دانستہ تمہیں نظر انداز کرتا رہا، جان بوجھ کر سمرانہ کی طرف بڑھا کہ شاید میں تمہارے سحر سے آزاد ہو جاؤں۔ لیکن جب تم وہاں سے چلی آئی تو وہ خالی گھر مجھے ویران لگنے لگا۔ پھر میں نے اپنے آپ سے ہار مان لی۔ زرغام نے ساکت کھڑی مہر کا پیار سے ہاتھ تھاما۔ مہر، میں تمہارے بغیر نامکمل ہوں۔ اور کشف، مہر نے آسا سے پوچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اب بھی میرے دل میں کسی کونے میں موجود ہے، لیکن مہر، میرا باقی سارا دل تمہارا ہے۔ زرغام نے پیار سے کہا تو مہر مسکرا دی۔ ہاں، مجھے تمہارا یقین ہے، میں امی کو ابھی بتا کر آتی ہوں۔ مہر نے امی کو طلاع دی اور زرغام کے سنگ چل پڑی۔ پہنچنے کی جلدی تھی جہاں بہاریں اس کی منتظر تھی۔ ناول کا نام ہے خوشبو کی زبان اور اس کی رائٹر ہے نشا خورشید۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔